تو سب سے ایک چیز کیا اہم ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں توبہ کی عادت ڈالنی ہے. توبہ کی عادت کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کلیم کر سکے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. کوئی انسان ایسا نہیں ہے. ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں، اور اگر گناہ نہ ہوتے تو پھر اللہ نے توبہ کی بات ہی نہیں کرنی تھی. توبہ تو کرے گا ہی وہی جو گناہ گار ہے، جو پہلے ہی نیک متقی پرہیزگار ہے، اس کو کیا توبہ کی ضرورت. تو توبہ کی عادت ڈالنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا. ایک ہوتا ہے چھوٹا مجرم جو چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ. ایک ہوتا ہے بہت بڑا مجرم جس کی زندگی میں شاید آپ اس سے پوچھیں کہ یار نیکی آخری نیکی کب کی تھی، تو اس کو بیٹھ کے شاید سوچنا پڑے کہ میں نے آخری نیکی زندگی میں کب کی تھی. ایسا مجرم. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسے مجرموں سے، ایسے گناہ گاروں سے مخاطب ہے کہ جو گناہوں کے اندر حد سے تجاوز کر گئے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. لیکن کن کی بات کر رہے ہیں؟ وہ بڑے مجرم. چھوٹے بندے، ایک ہوتا ہے نا چھوٹے مجرم کو آپ تسلی دے تو بندہ کہتا ہے یار اس کے تو گناہ چھوٹے ہیں اس لیے تسلی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے گناہ گار سے بات کرتے کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے. لیکن وہ گناہ معاف کرے گا، لیکن کرنا کیا ہے کہ تم ایک کام کر لو، وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ، تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، تم اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اور اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دو. تو اس سے پہلے تم نے جتنے گناہ کیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب گناہ کیا، شرک کرنا شروع کیا. موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے لیے گئے تھے تو ان کی قوم نے شرک شروع کر دیا، بچڑے کی پوجا شروع کر دی. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو بڑا غصہ ہوا کہ بھئی یہ کیا کام کیا تم لوگوں نے. تو ان کی قوم نے ریئلائز کیا کہ اے موسیٰ ہم سے غلطی ہوگی، آپ اللہ سے کہیں کہ ہماری توبہ قبول کر لیں، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں. اب جب انہوں نے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ لوگ توبہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی توبہ قبول کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ان کی توبہ قبول کروں گا، لیکن ایک شرط ہے. وہ کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ان سے کوئی اپنے آپ کو قتل کرے، یہ ان کی توبہ ہے. انہوں نے شرک کیا ہے، یہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو قتل کرے، یہ ان کی توبہ ہے. تو ان کی توبہ اس صورت میں قبول ہوئی کہ وہ قتل کریں اپنے آپ کو. اتنی سخت انہیں پرائس پے کرنی پڑی تھی اپنے اس گناہ کی. لیکن ہم چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ قانون ہمارے لیے نہیں رکھا. ہم جب گناہ کرتے ہیں، ساری زندگی شرک کیا ہو، ساری زندگی شراب پی ہو، ساری زندگی زنا کیا ہو، ساری زندگی چوری کی ہو، 60 سال 70 سال 80 سال ایک بھی نیکی نہیں ہے. میں اس شخص سے بات کر رہا ہوں کہ اس نے اپنے 30 سال میں ایک نیکی نہیں کی، ایک نماز نہیں پڑھی، کوئی بھی اللہ کی فرما برداری کا کام نہیں کیا. اس کے باوجود جب وہ اللہ کے سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یہ نہیں کہتا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم جاؤ اور اپنے آپ کو قتل کرو. یہ قانون اللہ نے ہمارے لیے نہیں رکھا. ہمارے لیے اللہ نے کیا قانون رکھا؟ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَةً، کہ تم اگر توبہ کر لو، ایمان لے آؤ اور نیک اعمال کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میں نہ صرف تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا بلکہ تمہارے ہر گناہ کے بدلے میں نیکی لکھ دوں گا. 30 سال کے گناہ توبہ کی، 30 سال کی نیکیوں میں کنورٹ ہو گئے. پچھلا سارا رجسٹر صاف، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، کوئی آڈٹ نہیں، سب چھٹی، آل کلیئر. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون ہے ہمارے لیے کہ جب ہم توبہ کریں گے اللہ ہمیں معاف کرے گا. لیکن ہمارے پاس جو سب سے خطرے کی بات کیا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگلے 5 منٹ کے بعد میں ہوں کہ نہیں، اگلے 1 گھنٹے میں ہوں کہ نہیں. کتنے ہی ایسے کیسز ہیں جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ یار اچھا ابھی تو ہمیں ملا تھا، 1 ہفتہ پہلے ملا تھا، اس کو کیا ہو گیا. تو اس لیے ہمیں آج ہی توبہ کرنی ہے اور توبہ ہر روز کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن میں 70 بار استغفار کیا کرتے تھے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے بھی گناہ معاف اور پچھلے بھی گناہ معاف، وہ تو معصوم تھے. اس کے باوجود ہم تک یہ کیا پہنچایا کہ اس کو اپنی عادت بناؤ کہ اپنی زندگی میں توبہ کرو. جب تم توبہ کرو گے تو تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہے گا.